اگر کافی سالوں بعد بھی کوئی ریلیپس ہو سکتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر 10 سال نشہ چھوڑنے کے بعد اچھی زندگی گزارنے کے بعد بھی کوئی ریلیپس ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا امکان بڑا کم ہوتا ہے، کیونکہ جتنا وقت ریکوری میں گزرتا رہتا ہے تو واپس نشے میں پڑنے کا جو امکان بھی کم ہوتا رہتا ہے۔ اور اس دنیا میں ہم امکانات پر کام کرتے ہیں، ہم گارنٹی پہ کام نہیں کرتے۔ اگر ہم ٹریفک رولز پہ پابندی سے عمل کرتے ہیں تو کوئی گارنٹی ہے کہ حادثہ نہیں ہوگا؟ چانسز کم ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم 100% ٹریفک رولز پہ پابندی کر رہے ہیں تو پھر گارنٹی ہونی چاہیے نا کہ حادثہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں اٹھا کے اڑتا اڑتا آ کے سیدھا ہماری فرنٹ ونڈ سکرین پہ لگے اور ہمیں خام خواہی ایک حادثے کا نشانہ بنا دے۔ جی، آفٹر 8 ایئرز۔ اور اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک پہلی بات تو میرے خیال میں سب کو تسلیم ہے کہ کئی سال بعد بھی ریلیپس کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ بات ہے کہ کئی سال بعد بھی ریلیپس کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے، اس خطرے کی پرسنٹیج کو کم کیا جا سکتا ہے، اس خطرے کے امکان کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 8 سال کے بعد بھی ریلیپس ہوتا ہے تو آپ ان 8 سالوں کو کیسا سمجھیں گے جو وہ ایک ریکوری میں تھا اور اچھی زندگی گزار رہا تھا؟ ان 8 سالوں کو بھی آپ کسی گنتی میں شمار کریں گے کہ نہیں، جو کہ اگر وہ نشے میں گزارتا تو شاید یہ 8 سال پورے نہ کرتا، ٹھیک؟ لیکن اگر وہ پھر ریلیپس ہوا ہے تو اس کے پاس پھر ایک نئے سرے سے اپرچونٹی ہے کہ ون مور ٹائم اس کو کنفرم ہو گیا کہ اوہو میں پھر غلطی کر گیا۔ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایسی ایکٹیویٹیز سے اس نے الگ کر لیا ہو جو کہ ریکوری کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ 12 قدموں کی میٹنگ یا تھوڑی بہت کاؤنسلنگ یا سیلف سٹڈی۔ دیکھیں، آپ چاہیں تو اپنی ریکوری کے لیے گوگل پہ اپنے سمارٹ فون پہ بہت ساری سیلف سٹڈی کر سکتے ہیں، اپنے متعلقہ باتیں ڈھونڈ کے کاغذ پہ پرنٹ لے کے یا پرنٹ لیے بغیر ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ بالکل احتیاط چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک بات جو کہ شاید آپ سن نہ سکے ہوں، میں چاہوں گا کہ ذرا اوپر آواز میں بتائیں، کھڑے ہو کے بتا دیں۔ 5 سال میں نے ریکوری اپنی چلائی، شاندار ریکوری۔ انہوں نے کہا کہ اب تو تم صحت مند ہو چکے ہو، تم تو باڈی بلڈر لگتے ہو، تو تھوڑا سا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیئر کر سکتے ہو تم۔ یہ وہی فیصلہ کر دیتا ہے اور سلپ کر گئے، اور ود ان a couple of days سائیکوسس ہو گیا اور ساری جو باتیں ہیں دماغی توازن کے بگڑ جانے کی وہ سامنے آ گئیں، اور والدہ نے فوراً فون کیا اور سارے حالات مجھے بتائے، تو میں نے کہا بھجوا دیں، اور انہوں نے کہا جی ٹیم بھیجیں آ کے لے جائے۔ اور آتے ہی دیکھیے کہ ایک دن بھی انہوں نے رنجیدہ نہیں گزارا، ایک دن بھی انہوں نے ملال میں غصے میں نہیں گزارا کہ مجھے کیوں لایا گیا یا مجھے کیوں بھیجا گیا۔ آتے ہی وہ اپنے ایک ٹریک پہ آ گئے، فوراً ایک ٹریک پہ آ گئے۔ ایک دن بھی انہوں نے یہ اس بارے میں ٹگ آف وار نہیں کی کہ میں نے تو تھوڑی کی تھی، یہ وہ پروگریس ہے 5 ایئرس کی جو اتنی جلدی انہوں نے۔ اب آپ سوال کر رہے تھے کہ 8 سال بعد کیوں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پرائمری کرونک بیماریاں ہوتی ہیں، جس لسٹ میں ایڈکشن، الکوہلزم بھی ہے اور ہارٹ ڈیزیز بھی ہے اور ڈائبٹیز بھی ہے، پرائمری کرونک بیماریاں رہ کے واپس ہلا مارتی ہیں۔ جیسے کسی کو دل کی بیماری ہو، بہترین علاج کرائے، بہترین پرہیز بھی کرے، پھر بھی رہ کے یہ بیماری ہلا مارتی ہے کہ میں تمہیں پھر نہ نئے سرے سے نقصان پہنچاؤں۔ لیکن پرانی جو بیماریاں ہیں، جو پرائمری کرونک بیماریاں ہیں جس میں ایڈکشن بھی شامل ہے، اس میں یہ واحد بیماری ہے کہ جو اس بیماری میں ریکوری میں رہے پھر وہ اس بیماری سے نہیں مرے گا۔ لیکن جو پرائمری کرونک بیماریوں میں دل کی بیماری ہے، وہ جتنا مرضی اچھا علاج کرا لے، اخیر میں ایک دن چانس ہے کہ وہ دل کے دورے سے ہی مرے گا، جو مرضی کرا لے۔
چانسز ہیں کہ اگر بائی پاس کرائے، سٹنٹ ڈلوائے، پرہیز کرے، چانسز ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد یہ واحد بیماری ہے پرائمری کرونک کے عام طور پر جو ریکوری میں رہتا ہے، پھر وہ اس بیماری سے نہیں مرتا، پھر وہ کسی اور بیماری سے مرے گا۔ نشے کی بیماری واحد ہے پرائمری کرونک بیماریوں میں سے جو لمبے عرصے تک دائمی بیماریاں ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز کا مریض ڈائبٹیز کی کسی کمپلیکیشن سے ہی مرے گا اگر ذرا بھی کوتاہی کرے گا، اور اگر کوتاہی نہیں کرے گا تب بھی۔ لیکن اگر پرائمری کرونک بیماریوں میں سے کوئی بندہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے تو وہ ایڈکشن الکوہلزم ہے۔ کوئی بھی بندہ دل کی بیماری میں ایک دورے کے بعد، ڈائبٹیز میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پہلے سے بہتر نہیں ہو سکتا، اوریجنل سے بہتر نہیں ہو سکتا،